اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس کے ساتھ باب ما جاء نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 301 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار ابن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، اسحاق نے روایت کی عبداللہ ابن وہب سے، عبداللہ ابن وہب نے روایت کی عبد الجبار ابن عمر سے، عبد الجبار ابن عمر نے روایت کی محمد ابن المنکدر سے، اور محمد ابن المنکدر نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے گرد کوئی دیوار یا جنگلہ نہ ہو جو گرنے سے مانع ہو. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ من حدیث محمد ابن المنکدر عن جابر، ہم نہیں جانتے اسے مگر صرف محمد ابن المنکدر کی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے سند سے. الا من ھذا الوجہ، مگر بس صرف اسی طریق سے جس سند کے ساتھ یہاں پر یہ مروی ہے. وعبد الجبار ابن عمر الایلی یضاعف، یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں ایلی سے، ان کا تعلق ہے عبد الجبار ابن عمر. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، ان کی تضعیف کی گئی ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے روایت کی ابو احمد سے، ابو احمد نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی اعمش سے، اعمش نے روایت کی ابو وائل سے، ابو وائل نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام مخافۃ السامۃ علینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات میں مناسب موقع تلاش کر کے واعظ و نصیحت کے ذریعے ہماری دیکھ بھال اور ذہنی تربیت کیا کرتے تھے، اور ہر وقت آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ مخافت سامت علینا، ہم پر اکتاہٹ کے اندیشے سے، تاکہ ہم اکتا نہ جائے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، یحییٰ ابن سعید نے سفیان سے، سفیان نے اعمش سے، اعمش نے شقیق بن سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے اطراف میں کوئی دیوار نہ ہو، کوئی جنگلہ نہ ہو، کوئی حفاظتی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر رکاوٹ نہ ہو، جنگلہ نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو تو اس سے انسان کے نیچے گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب اس کو عزیز طلباء کرام صرف چھت کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی حکم ہر اس جگہ اور چارپائی کے اوپر سونے کا ہے کہ جہاں سے انسان نیند کی حالت میں، چونکہ غفلت کی حالت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے گر جائے تو اس کو کوئی چوٹ لگے، کسی اور کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے، تو اس وجہ سے ایسی کسی بھی جگہ پر سونا نہیں چاہیے۔ دوسری جو روایت اس باب کی آئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذکر فرمائی، یہ روایت عزیز طلباء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت میں میانہ روی کا درس دیتی ہے۔ اس سے اعتدال کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، دینی تعلیم دینے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے ہمیشہ مناسب وقت تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چونکہ حکیم استاذ تھے، حکیم معلم تھے، تو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام جب پوری طرح جوش و جذبے میں ہوتے تھے، ان میں نشاط اور توجہ پائے جاتی، تو اسی وقت ان کو وعظ اور نصیحت فرماتے، انہیں دین کی تعلیم دیتے۔ اور وجہ اس کی بنیادی یہی ہے عزیز طلباء کرام کہ اب اگر ہر وقت کی وعظ اور نصیحت ہو، ہر وقت ہی تقریریں اور بیانے ہو، تو اس سے انسانی طبیعت میں اکتاہٹ اور بے وقعتی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ نشست کا جو مقصد ہوتا ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وعظ و نصیحت کرتا ہو تو اس کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار موقع دیکھ کر وعظ کرے۔ ہر وقت یہ نہ ہو کہ بس ممبر پر چڑھے یا کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا، نہیں، اس طرح لوگ آپ کی بات کو پھر اہمیت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو جب بھی بس دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے اور لگا رہتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وعظ و نصیحت آپ کی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم و تعلم ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خود شوق سے اپنا وقت نکال کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے دین بھی سیکھے، دینی احکام بھی سیکھے، مسائل بھی سیکھے، سب کچھ آپ سے سیکھے۔ روزانہ کے ترتیب سے 15 منٹ آپ نکالیں۔ مثال کے طور پر عزیز طلباء کرام، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ورعاہ، دارالعلوم حقانیہ کے موجودہ محتمم، وہ ہمیں ابو داود شریف کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں اب تم لوگ فارغ ہو کر معاشرے میں جانے والے ہو، عملی زندگی میں جانے والے ہو، تم مسجد کے ائمہ بنو گے، خطیب بنو گے، قاری بنو گے، عالم بن کر مدرس بنو گے، تو آپ نے جا کر مسجد میں اگر درس قرآن آپ نے دینا ہے تو درس قرآن کے لیے 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت آپ مقرر کریں درس کے لیے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اس درس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ شروع ہی 1 گھنٹے سے کرتے ہیں، 40-45 منٹ سے کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے تک جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ آپ کے درس میں سینکڑوں لوگ ہو، 20 لوگ ہوں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے جائیں گے۔ اور یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ 2 مرتبہ اپنے محلے کی مسجد میں درس قرآن وہ ختم کیا، اور اس میں بعینی ہی اپنے استاذ محترم کے اس ارشاد کے مطابق زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا یہی 15 منٹ تک چلا جاتا تھا، ورنہ کبھی بھی 7-8 سال میں اتنا عرصہ ہم نے الحمدللہ درس قرآن دیا، لیکن اس میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ بعد 15 منٹ سے اوپر چلی گئی ہو۔ تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر جو سیکھنے والے ہیں
ان کو بھی سامنے دیکھ کر، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ اب سیکھنے کے حالت میں ہے یا نہیں ہے، یا میں ایسے ہی ان کے اوپر اپنا جو میں سیکھا ہوا ہوں وہی بس ان کے اوپر مزید پختہ کرنے جا رہا ہوں۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح قال سئلت عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما اي العمل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے روایت کی ابن فضیل سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا ای العمل کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب تھا؟ قالتا ما دیم علیہ وان قل، وہ عمل جس پر دوام اختیار کیا جائے اگرچہ وہ توڑا ہو۔ یہ دونوں امہات المؤمنین نے جواب دیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب من ھذا الوجہ، اور غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اسی طرح مروی ہے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل وہی تھا جس پر دوام اختیار کیا جائے۔ حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هذا حدیث صحیح۔ ہمیں روایت کی ہارون بن اسحاق حمدانی نے، انہوں نے عبدہ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، یہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح اسی کے ہم معنی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو جس پر انسان مداومت اختیار کرے، ہمیشگی کرے، پابندی کے ساتھ عمل کرے، تو وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل ہے، بنسبت اس کے کہ ایک انسان زیادہ عمل کرے لیکن اس میں دوام نہ ہو۔ مثال اگر اس کا ہم لینا چاہے عزیز طلباء کرام، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دو دوست ہے، زید ہے اور عامر ہے۔ تو زید ایک دن نفل پڑھنے شروع ہوا تو اس نے ایک ہی دن میں مثال کے طور پر 40 رکعت نفل پڑھ لی، لیکن پھر یہ ہے کہ 40 دن تک اس نے ایک رکعت بھی نفل نہیں پڑھی۔ دوسرا جو اس کا دوست ہے عامر، تو وہ روزانہ 2 رکعت نفل وہ پڑھتا ہے، اور 40 دنوں تک اس نے وہ 2 رکعت نفل اور اپنے ترتیب کے مطابق اسے پڑھ رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے عامر بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام کا یہی روایت میں اسی طرح مفہوم کے ساتھ وہ آتا ہے، حب الاعمال الی اللہ ایضمها وان قل، کہ اللہ کو بھی وہی اعمال پسند ہے جو ہمیشگی والے ہو، مداومت والے ہو، گرچہ توڑے ہو۔ تو عمر کے 2 رکعت زید کے ایک دن کے 40 رکعت پر باری ہے، کیونکہ وہ مداومت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق، ہمت، صلاحیت اور استعداد نصیب فرمائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ ہمارا ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری باب تھا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کریں گے، تو زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔